بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بادشاہ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے، انہیں قید و بند کی تاریکیوں اور صعوبتوں میں پھینک ڈالا۔ وہ اردو کے اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کے داروغہ ظہیر دہلوی نے اپنے ابیتی داستان غدر کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے مشہور ہاتھی مولا بخش کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا بخش ایک قدیم معمر ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسان کی طرح تھی۔ قد و قامت بھی ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہیں تھا۔ یہ ہاتھی بیٹھا ہوا اور ہاتھیوں کے قد کے برابر ہوتا تھا، سوائے ایک مہاوت کے کسی بھی آدمی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا تھا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا تھا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا، وہ 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے کہ منٹ پورا ہوا تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری ہے۔ چنانچہ بچے اپنے ٹانگ اٹھا لیتے۔ 1 منٹ پورے ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی 1 منٹ پورا نہیں ہوا۔ جب بچوں کے ساتھ ہاتھی بہت خوش رہتا تھا تو انہیں اپنے سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا، مجبوراً مہاوت بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی اس سے 1 دن پیشتر شاہی چوبدار جا کر حکم سنا دیتا کہ میاں مولا بخش کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار رہو۔ بس اس وقت سے ہوشیار ہیں۔ جس وقت ہوادار سواری میں بادشاہ نقار خانے کے دروازے سے برآمد ہوتے، چیخ مار کر 3 سلام کیے اور خود ہی بیٹھ گیا۔ جس وقت بادشاہ سوار نہ ہو لے اور خواص نہ بیٹھ جائے، کیا مجال کہ جنبش کر جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو جاتا اور فوجدار نے اشارہ کیا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پائی پھر ویسا ہی مست ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ کمال اس ہاتھی کو حاصل تھا۔ 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا غم ہوا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج سانڈرس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھے۔ ہاتھی نے اپنے سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ سانڈرس کو غصہ آ گیا کہ یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مہاوت نے یہ دیکھ کر کہا کہ مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تو تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دم سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اس غم نے اس کی جان لے لی۔